خفیہ کمانڈ سینٹر سے پاکستانی ایئر چیف نے خود تاریخی فضائی جوابی کارروائی کی ہدایت دی۔ مار دو، انہیں مار دو، پاکستان کی حدود میں 1 انچ بھی داخل نہ ہونے دو، یہ الفاظ تھے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کے، جو ریڈیو پر براہ راست 15 اسکواڈرن کے پائلٹ سے مخاطب تھے، وہی یونٹ جس کی وہ کبھی خود قیادت کر چکے تھے۔ پاکستان ایئر فورس خفیہ اور محفوظ کمانڈ سینٹر میں جیسے ہی بھارتی رافیل طیاروں کو بٹنڈا کے علاقے میں نشانہ بنانے جانے کی تصاویر سکرین پر نمودار ہوئی، کمرے میں اللہ اکبر کے نعروں کی گونج بلند ہو گئی۔ یہ لمحہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا نقطۂ عروج تھا۔ 22 اپریل کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے دہشت گرد حملے، جس کا الزام بھارت نے پاکستان پر عائد کیا، کے بعد سے پاکستانی فضائیہ ہائی الرٹ تھی۔ آپریشنل ذرائع کے مطابق ایئر چیف نے صورتحال کی خود کمان سنبھال لی تھی اور وہ لگاتار 4 دن تک نیند کے بغیر اسی خفیہ نیورو سینٹر سے کام کر رہے تھے۔ متعدد سینئر فضائی افسران اور ایک آپریشنل لاگ بک کے مطابق ایئر چیف مارشل سدھو نے 6 مئی کو اپنی اعلیٰ قیادت کو طلب کیا، کیونکہ بھارت کی ممکنہ فضائی کارروائی سے متعلق مصدقہ انٹیلیجنس موصول ہوئی تھی۔ جنگ کے بادل منڈلاتے دیکھ کر پاکستان نے فوری طور پر نگرانی سے فعال دفاع کی جانب قدم بڑھا دیا۔ 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ایک فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوئی۔ پاکستانی دفاعی ذرائع کے مطابق بھارت نے کم سے کم 12 فضائی اڈوں سے 80 طیارے فضا میں بھیجے، جن میں 32 رافیل، 30 Su-30 براموس میزائلوں سے لیس اور مختلف طیارے شامل تھے۔ جواباً پاکستان نے تقریباً 40 J-10 اور دیگر چینی ساختہ لڑاکا طیارے تعینات کیے، جو اب فضائی دفاع کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ بھارتی طیاروں نے کئی بار پاکستانی فضائی حدود میں داخلے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ تاہم جب آزاد جموں کشمیر اور شیخوپورہ میں شہری تنصیبات کو میزائل حملوں کا نشانہ بنایا گیا تو پاکستان نے اوفینسو کاؤنٹر ایئر آپریشن کا آغاز کیا۔ جیسے ہی ایک بھارتی میزائل پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا، ایئر چیف نے مکمل جوابی کارروائی کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد ہونے والی فضائی جھڑپ میں 5 بھارتی طیاروں کو مار گرایا، جن میں 3 رافیل شامل تھے۔ کمانڈ سینٹر Su-30 اور MiG-29 میں ان ہلاکتوں کی تصدیق ہوتے ہی جشن کا سماں بن گیا، جو اس خطے کی عسکری کشیدگی میں موجود مذہبی اور قومی جذبے کی جھلک پیش کرتا تھا۔ مگر لڑائی یہی ختم نہ ہوئی۔ 9 اور 10 مئی کو پاکستان کی جوابی کارروائی ایک نئی حکمت عملی کے تحت آپریشن بنیان المرصوص، عربی میں فولادی دیوار کے نام سے، اگلے مرحلے میں داخل ہوئی۔ اس آپریشن کا اصول تھا شدت سے امن قائم کرنا، یعنی دشمن کو فیصلہ کن مگر محدود نقصان پہنچا کر کشیدگی کا خاتمہ کرنا۔ شہری ہلاکتوں سے گریز کرتے ہوئے ذرائع کے مطابق قومی قیادت نے اس جوابی کارروائی کی منظوری اپنے وقت اور طریقے کے مطابق دی، جس میں صرف ان بھارتی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جو جارحانہ کارروائیوں میں ملوث تھی، جبکہ شہری علاقوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا۔ محض 5 سے 6 گھنٹوں میں پاکستانی فضائیہ نے 26 اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں 15 فضائی اڈے بھی شامل تھے، جو بھارت کی جانب سے حملے کا جواب تھا۔ ہر مشن ٹیک آف سے لے کر ہدف تک میزائل فائر اور محفوظ واپسی ایئر چیف مارشل سدھو خود کمانڈ سینٹر سے مانیٹر کرتے رہے۔ اس کارروائی میں صرف فضائی حملے نہیں بلکہ سائبر سپیس اور الیکٹرانک وارفیئر کی ٹیکنیکس بھی شامل تھی، جن کے ذریعے بھارتی مواصلاتی نظام، ٹارگیٹنگ سسٹمز اور وارننگ نیٹ ورکس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ تمام سرگرمیاں تینوں افواج کی مشترکہ ہم آہنگی کے تحت نہایت مربوط انداز میں انجام دی گئی۔ پاکستان ایئر فورس نے اپنی درست نشانہ بازی، قیادت اور عملی مہارت کے ذریعے نہ صرف اپنی اسٹریٹجک برتری کو ثابت کیا بلکہ چینی ساختہ لڑاکا طیاروں کی جنگی صلاحیت کو بھی ایک نئی پہچان دے دی۔ اس عمل کے ذریعے اس نے عالمی عسکری ہوابازی میں طویل عرصے سے قائم مغربی اور امریکی اجارہ داری کو چیلنج کیا ہے اور ایک ابھرتے ہوئے ایرو اسپیس نظام کو نیا رنگ، نیا اعتماد اور نئی ساکھ عطا کی ہے۔